وہ ایکٹر جو پاکستان میں صحیح سے کام نہیں کر پا رہے, وہ انڈیا کے لیے اس لیے نہیں لکھ رہے کہ ایک چانس ہے, وہ پلیز. انڈیا میں اب آپ کا انڈیا میں نہیں, آپ کا دبئی میں بھی چانس نہیں ہے. اور اب جو ہوا ہے نا یہ بہت لمبا چلا, تو آپ اپنی چیز کو اون کریں, اپنے لوگوں کے ساتھ کام کریں, انسان کے بچے بنے. میرے لیے یہ سب کچھ بہت انریل تھا کہ ہم سینگ ہمایوں صحیح گوئنگ ٹو پروڈکشن ہاؤس, ہمایوں بھائی کا دروازہ کھٹکھٹایا, ہمایوں بھائی میں نے کہا ہمایوں بھائی آپ نے کہا تھا نین سے ملو. محمود آباد کی ملکائیں ڈرامہ ایک لانچ ہو رہا تھا, اس میں سجل میں اور سبو لانچ ہوئے, ہم نے پھر وہ ڈرامہ کی. تو ایکچولی میرا کریئر اس ڈرامے سے شروع ہوا. یاسر بھائی یہ انہوں نے آپ کی فلم کو چکر چھولے کا ہے صدر کے. نہیں انہوں نے جب دیکھی تھی انہوں نے بھی یہی کہا. پھر مجھے یاد آیا یار ہمایوں بھائی آئے تھے شو پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ تم جب فارغ ہونا تو میرے پاس آنا. خوشبو لگا کے خوشبو لگا, یس. سکس سگما. پھر انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی کہا تانو خواتین آزاد, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ یو واچنگ ایکسکیوز می. آپ کو پتا ہے کہ ایک ولن کیا ہوتا ہے؟ ولن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہونا تو ہیرو کی ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی. اور ولن کا کام ہوتا ہے کہ اس نے جان ڈالنی ہے ہیرو کی جرنی کے اندر, سٹوری کے اندر. اگر آپ واقعی ولن کو نکال دیں کسی بھی چیز میں سے تو پوری کی پوری کہانی جو ہے نا وہ گر جاتی ہے. پہلے ہمارے پاس ولن ہوتے تھے جیسے شفقت چیمہ ہو گیا, موگیمبو خوش ہوا, مطلب اس طرح کے بڑے آئیکونک ولن, ڈارتھ ویڈر, مطلب کہ بڑے آئیکونک ولنس تھے. اب ولن جو ہے نا وہ گرے ایریا میں آپریٹ کرتا ہے. وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا چاچا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ماما بھی ہو سکتا ہے, ایون آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ہیں. لیکن آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ٹائپ کاسٹ تو وہ ہو چکے ہیں, نیگیٹو کیریکٹر بہت کمفرٹیبلی پلے کرتے ہیں, لیکن بڑا اچھا ان کے اندر ایک اداکار بھی چھپا ہوا ہے. میں بڑا عرصے سے ان کی ایکٹنگ دیکھتا رہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار ان کے اندر ایک جو اداکار ہے اس کو بھی باہر آنا چاہیے. لیکن سیڈلی میں اور یہ ہمیشہ ٹائپ کاسٹ ہو جاتے کہ اچھا اے فنی ہے تو اے ولن ہے. پلیز ویلکم, آپ کی بھرپور تالیوں ہے. یہاں کوئی تالی بھی نہیں بجانے والا. نوید رضا صاحب بیٹھے بیٹھے اتنا رش لگایا ہوا ہے, کیا وجہ؟ شرٹ نہیں اتاریں گے. نوید بھائی ویلکم. تھینک یو, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ فرسٹ کلاس. یہ بال کہاں سے بنوائے ہیں؟ خود بنائے بڑی جلدی میں لگ رہا ہے نا. اس عمر میں بال کھڑے ہی ہوتے ہیں صرف. یار کہاں جا رہی ہے؟ تو پہلا سوال ہی, ولن میں مزہ آتا ہے؟ پاکستانی ڈراموں میں تو اتنا مزہ کرنے نہیں دیتے تو زیادہ مزہ آتا نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آتا ہے, مزہ آتا ہے کرنے میں. کھیلنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. میں وہاں نہیں پھنسا ہوا ہوتا جہاں پہ مجھے صرف یہ کرنا ہوتا ہے السلام علیکم ابو جی. نہیں, میں تو ابو جی کہو کہ کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ذرا ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے تھوڑا سا. موویز میں موقع مل جاتا ہے کھل کے کرنے کا, تو ٹھیک ہے, ہاں مزہ آتا ہے. کامیڈی بھی کرنے کا مطلب فلم کے ولن میں, اینڈ یو ہیو ڈن سو مینی فلمز, مطلب آپ نے جی میرا خیال ہے کھیل میں راستہ کہتے چکر نہیں کہتے چکر میں. اب یاسر نواز کی فلم کو چکر چھولے کہہ رہے ہیں یار. میں لگ رہا تھا وہ جب لکھا ہوا تھا میں کہ چکر میں تو نہیں, اچھا چکر میں تھا. یاسر بھائی یہ انہوں نے آپ کی فلم کو چکر چھولے کا ہے صدر کے. نہیں انہوں نے جب دیکھی تھی انہوں نے بھی یہی کہا. اب مجھے گالی پڑے گی. اچھا, فلم کے ولن میں اور ڈرامے کے ولن میں کیا فرق ہے؟ فلم کے ولن کو تھوڑا سا اورا دیتے ہیں, ایک اس کے مطلب بات ہوتی ہے کہ یار یہ بھی کر سکتے ہیں, جگہ ملتی ہے, آپ تھوڑا سا لارجر دین لائف بھی جا سکتے ہیں. ڈرامے میں جو ولن ہوتا ہے, پہلی بات تو ہمارے یہاں ڈرامے میں ولن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو جب بلاتے ہیں کہتے ہیں جینس, کرتا, ہاتھ میں بریسلٹ اور چین, ایک بالی ڈال لیں. ارے صرف یہی ولن ہوتا ہے. اچھا تو اب انہوں نے ہمارے ڈراموں میں ایسا کر دیا کہ اب یہ ولن کر دیا ہے, تو خاندان میں کوئی لڑکا ایسا آ جاتا ہے نا گھر کے اندر, او یہ اچھا لڑکا نہیں ہے, اس سے دور ہو جاؤ, بہنیں دور کرو اس. جہاں ٹائٹ ٹی شرٹ والا آ گیا, یہ حرامی ہے. ہاں, اور وہ نہیں جینس پہ کرتا پہن کے آئے ہوئے تو او ریپسٹ, دور کرو اس کو. جیسے آج کل ہو رہا ہے نا لڑکیوں کے ساتھ, اچھا اس نے بوٹاکس کروایا ہوا ہے, یہ ولن ہو گیا. جہاں بیچاری کے ہلکا سا منہ ہونا کہ اچھا تم ان کو کہتے ہیں نا وہ RBF. You know what RBF is? Resting B face. Talk. سمجھ گیا. اچھا تھوڑا سا, you never wanted to be an actor? Oh, I always wanted to be an actor. آپ کے خاندان میں کوئی دور تک ایکٹر نہیں ہے, تو ایکٹنگ کا یہ کیڑا کہاں سے آیا؟ اچھا میں اپنے اگر خاندان کی بات کروں نا, میرے خاندان میں دو بڑی ایکسٹریم سائڈس ہیں.
سب گورنمنٹ جاب میں رہے ہیں سارے, مطلب 21-20 گریڈ کے آفیسرز, آرمی, ہیلتھ سیکٹر. میرے فادر خود واز ان PIA. فیملی جب ادھر لے جائیں میرے ددیال کی سائڈ پہ تو سارے بڑے. تو یہ کے جینز کہاں سے اندر آئی وہ جو I don't know. ایکچولی ہوا یہ کہ وہ بچپن سے نہیں, ہمارے ٹائم ہمارے جو ایج کے پیرنٹس تھے وہ ان کا کام ہی ہوتا تھا بیٹا وہ والا کر کے دکھاؤ آئٹم. ہاں تو مجھے وہ گانا بڑا پسند تھا, میں نے تمہاری گاگر سے کبھی پانی پیا تھا پیاسا تھا میں, وہی والا کزن آ گیا کرتے پہن کے پیاسا تھا. تو نہیں وہ پھر وہ ہوتا ہے کزن. اچھا ہمارے بہت سارے لڑکوں کو یہ پتا ہوتا ہے یہ کرنے سے ڈرک ہے. کزن کچن میں کام کر رہی ہے, برتن دھو رہی ہے, دال پہ تڑکا لگا رہی ہے, کیسی ہمارے یہاں یہ کرے لڑکا تو سمجھ لو کہ وہ اچھا اس بچوں کو بھیج دو. تو پیرنٹس کا یہی تھا کہ وہ کبھی بھی کھڑا کر دیتے تھے کہیں پہ. تو سنگاپور میں گیا ہوا تھا, ہم لوگ فیملی کے ساتھ گئے ہوئے, تو ایک سینٹوسا کے پیچھے آپ نے دیکھو انڈین ریسٹورینٹس ہیں بہت, اگر آپ سنگاپور گئے تو وہاں انہوں نے مجھے ٹیبل پہ کھڑا کر دیا چشمہ وشمہ لگا کے, اور میں نے وہ گانے کی پرفارمنس کی, اس کی تصویریں یہ وہ. اب وہ اتنا ہٹ ہو گیا وہ آئٹم کہ شادیوں میں بھی ہونے لگا, ہر جگہ ہونے لگا. تو پھر مجھے کہیں نہ کہیں بچپن سے لگنے لگا یار سین ہے بھائی کا, ہیرو بننے کی ترنگ تو مجھ میں ہی ہے. تو بس لگ گئے. پھر اس کے بعد پھر 17 گریڈ کی نوکری تھی وہ چھوڑی. آئی واز ورکنگ فار یونائٹڈ نیشنز, آئی واز دا مین کوآرڈینیٹر فار سندھ فار HIV AIDS. اچھا جی. ہاں تو میں اس کے عباس ظہور کا کیا تھا کہ بھائی کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہے. ایکچولی اگر اس وقت دیکھا جائے تو کام یہ چل رہا تھا. وہ شو آیا ایک دن, میں لٹرلی یہ ہوا ہے, میں گھر آیا ہوں آفس سے اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ایک ایڈ چلا کہ آپ میں ہے ہیرو بننے کی ترنگ. علی ظفر نے آ کے بولا, 13-14 سال پہلے. ہاں ترنگ, اس میں کافی لوگ تھے, سید نور صاحب تھے. ہاں میں جیتا تھا نا وہ. ہاں I was a winner. So کافی کنٹروورسی بھی آپ کی ہوئی تھی, آپ نے. جی. پھر مجھے نور صاحب کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں میرے سے کیا مسئلہ ہے, مگر ان کو آپ سے مسئلہ تھا. کدھر گئی فلم پرائز آف آنر؟ ہاں وہ بننی تھی, اس کی ضروری کام سے رکھ دی ہے. بن گئی تھی وہ تو اسی وقت بن گئی تھی, 1 سال میں بن گئی تھی. اچھا بن گئی تھی. ہاں مختار مائی کے اوپر فلم تھی وہ, ترنگ اسپانسرڈ تھی. تو کیا ہوا اس کا؟ ضروری کام سے رکھ دی ہے. وہ ایک ٹی شرٹ نہیں ہوتی ہماری الماری میں جو آپ کہتے ہیں یار میں جب اس سائز کا ہو جاؤں گا نا تب پہنوں گا. اچھا مجھے یہ بڑا ہوتا ہے یہاں ہم لوگ, اب میں کیونکہ ہمارا ایک اور نیا شو ہے جس کا نام ہے لاکھوں میں ایک. اب بیسکلی وہ کامیڈی اور ٹیلنٹ شو ہے, لیکن میں نے مین اس میں یہ کیا کہ یار میں اس کو سنگرز جو بنیں گے ان کی ویڈیوز وغیرہ چھوٹے اسکیل پہ ہی, مگر آپ کریں. جب آپ اتنے بڑے اسکیل پہ لانچ آپ کو کوئی کر رہا ہو, برانڈ انوالوڈ ہے, جب آپ اس کو فالو تھرو نہ کریں تو پھر آپ کی انٹیگریٹی کیا رہ جاتی ہے؟ ایکچولی سچ یہ ہے کہ وہ جب اس شو کو بہت ہائپ ٹپ تھا, مطلب اس طرح سے جب میں جیت کے, جب پہلے تو شو ریکارڈ ہو گیا تھا لیکن جب اس کا فنالے آیا تو میرے گھر پہ میری محلے سے بکے لوگوں نے چیزیں بھیجی کہ یار ہماری گلی کا لڑکا جیتا ہے, محلے کا لڑکا جیتا ہے, اس طرح سے چیزیں ہوئی. اور میں بہت ہائپ ٹپ ہو گیا. میں نے کہا یار بس گیم چینج ہو گئی ہے میری, اب سے فون بجیں گے, اب مجھ سے کوئی بات نہ کرے پلیز, ٹیک اٹ ایزی. یا تو میں فلم کرنے گیا, سعید نور صاحب کی میں نے فلم کی, 3 مہینہ میں وہاں رہا کر کے میں واپس آیا. میں نے کہا آفس سے فون آتے تھے کیا ارادہ ہے, آنا نہیں ہے؟ میں کہتا تھا پلیز میں چھوڑ رہا ہوں یہ نوکری, میں آ کے کسی کو یس سر نہیں کہہ سکتا. اور یہی ہوا, نوکری چھوڑ دی. گھر والوں نے کہا تم پاگل ہو رہے ہو, تم سرکاری نوکری چھوڑو. میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا, مجھے پتا ہے میں کر لوں گا. 1.5-2 مہینے میں جو گھر بیٹھا ہوں اور کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں ہے وہ ترنگ کا لڑکا. مجھے تو ایسا لگا تھا یار انڈسٹری میں ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ سب پوچھتے ہوں گے یار, کیونکہ ہم نے ہمارے شوز ہیں جو ہمارے ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں آؤٹ آف پاکستان, تو ادھر شوز سے جو لڑکے جیتتے ہیں وہ کسی اور لیول پہ آگے جاتے ہیں. اور اتنی برانڈنگ, اتنا اسپینڈ کیا گیا ہو. میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے. پھر مجھے یاد آیا یار ہمایوں بھائی آئے تھے شو پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ تم جب فارغ ہونا تو میرے پاس آنا. تو میں ہمایوں بھائی خوشبو لگا کے, یس 6 سگما میں اس وقت پلس نہیں. پھر میں نے دیکھتے ساتھ ہی کہا تو ہمایوں بھائی کے پاس گیا. میں ہمایوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کٹکٹایا بندر. مطلب میرے لیے یہ سب کچھ بہت انریل تھا کہ سینگ ہمایوں صحیح گوئنگ ٹو پروڈکشن ہاؤس. میں بالکل ایکسپوجر ہی نہیں تھا. میں ہمایوں بھائی کا دروازہ کھٹکھایا, دیکھو ہمایوں بھائی, میں نے کہا ہمایوں بھائی آپ نے کہا تھا نین سے ملو. نین سے ملا تو وہ ڈائریکٹر تھے, محمود آباد کی ملکائیں ڈرامہ ایک لانچ ہو رہا تھا, اس میں سجل, میں اور سبول لانچ ہوئے. ہم نے پھر وہ ڈرامہ کی, تو ایکچولی میرا کریئر اس ڈرامے سے شروع ہوا ہے.
مگر وہ ایک ریالٹی چیک تھا کہ اچھا وہ جو تھا وہ خواب تھا, یہ اب حقیقت آ رہی ہے. یہ ہوا کہ اس سے مجھے تھوڑی سی وہ پروفائلنگ مل گئی انڈسٹری میں, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں, لیکن اتنی جلدی بھولتے بھی ہیں سب. ہاں, ٹیلنٹ شوز کا ہمارا کوئی پرابلم ہے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ یو آر اونلی گڈ ایز یور لاسٹ ورک. اگر آپ کا لاسٹ ڈرامہ ہٹ ہے تو آپ کی جے جے کار ہے, مگر وہ بھی آپ کا 1.5 سال تک ایک فلو رہتا ہے. سر آپ بھی کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, ہر سال ایک جنگ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس سال کیا کیا ہے, تو اس سال اچھا یہ کر دیا, چلو ایزی ہے, نہیں ہے تو پھر وہ مسئلہ ہے. میں یہ obvious بات ہے, جب آپ ہر چیزیں مطلب نہیں ہوتا کہ کشتی جلا کے آ رہے ہیں اور یہ سارے, اور کراچی کے اندر تو جتنی ایون پنجاب اور کراچی ایک جنگ ہے, ہر بندہ ہیرو بننا چاہ رہا ہے, ہر بندہ ہیرو, مطلب کوئی اس طرح نہیں آتا کہ اچھا میں نے ولن ہی بننا ہے. تو جب وہ ہیرو کے بعد, اور obvious سی بات ہے اتنے بڑے کے بعد, جب وہ آہستہ آہستہ ریالٹی مطلب ایک دم ہٹ ہونا شروع کیا, یار اچھا میں نیگیٹو کری جا رہا, وہ اپنے ساتھ بات کرنے والے جو ٹائم ہوتا ہے کہ یار اچھا دس از, بیکاز میں نے بڑے اسٹارٹنگ میں نا میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یار دیکھو میں ہیرو نہیں ہوں, میں ایک کامیڈی, ہیومر, کیریکٹر, یہ میں اچھے پلے کر سکتا ہوں. کس پوائنٹ پہ وہ ریئلائز ہوتا کہ نہیں یار. اچھا مجھے ایسا لگا کہ شروع میں نے 2-1 ڈرامے اس طرح سے کیے, پھر اچھا مجھے بالکل اسکرپٹ سینس نہیں تھی شروع میں, مجھے نہیں پتا تھا. میرے لیے اس وقت بھی یہی تھا جو میں ترنگ میں سوچتی کہ ٹی وی پہ کتنا رہوں گا میں, کہ ایک ایپیسوڈ جیت گیا اب دوسرے میں چلا جاؤں گا, دوسرے میں تیسرا, میں ایسے ترنگ جیتا ہوں. تو مطلب مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے فائنل جیتنا ہے, میں تو یہ کرتا تھا کہ آج کا کمپٹیشن جیت گیا, میں 2 ہفتے ٹی وی پہ رہوں گا, دیٹس اٹ, آئی واز ہیپی. تو ڈراموں میں بھی شروع میں یہی ہوا, کچھ نیگیٹو اٹھا لیے, کچھ پازیٹیو اٹھا لیے, اس طرح سے کیا. تو میں نے کہا یار یہ میں, پھر سال بعد مجھے کہا, میں نے کہا یہ میں کیا ہو رہا ہے, مطلب بیک ٹو بیک پہ نیگیٹو ہی آئے جا رہے ہیں, نیگیٹو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ کہ پھنساؤ کسی کو ایک جگہ پہ. پھر مجھے بریک ملا, میں نے کامیڈی کیا. جب میں نے کامیڈی کیا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں یار بڑی اچھی کی, ہاں بڑی اچھی ٹائمنگ ہے کامیڈی کی. تو پھر مجھے لگا کہ ہاں تو یہ تو اور مزیدار ہے. پھر مجھے کامیڈی میں پھنسا دیا کوئی 2-3 سال, تو میں کامیڈی کرتا رہا, سیریس آنا کم ہو گیا. پھر پریشان ہو گیا, میں نے کہا یہ کیا سین ہے, میں صرف کامیڈی کرنے آیا ہوں, مطلب سب سیریس کیوں نہیں کرا رہے, میں نے ہر چیز کی ہوئی ہے. پھر سب کو یاد دلایا. تو ہماری انڈسٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ سب یہی کہتے ہیں کہ یار وہ تو کامیڈی کر رہا ہے نا آج کل, تو مطلب آئی ڈونٹ نو اف یو کیپیبل آف جیسے ہو رہا ہے وہ بٹ سے تو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ہاں ان کو شو پہ نہیں بلانا, نہیں وہ تو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا, شو پہ نہیں بلاؤ ان کو. تو اس چیز سے ہر سال آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے. تو دس از ریالٹی آف آور انڈسٹری. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے, ایک جب ٹائم آتا ہے نا کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹرانزیشن کرتے ہیں, بیکاز میرا خیال ہے کہ ایک ایکٹر کی موت ہوتی ہے جب وہ ٹرانزیشن نہیں کرتا. آپ ساری زندگی ہیرو تو نہیں آ سکتے, آپ ساری زندگی ولن بھی نہیں بن سکتے. تو وہ ٹرانزیشن پیریڈ آتے جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا یار اگلے 10 سال میں نے کیا کرنا ہے. میرے ساتھ یہ تھا کوئی 3 سال پہلے یہ ہوا ہے, بٹ یہ شروع کرنا, نیا شو شروع کرنا, مجھے تو یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں چینلس کے لیے کر رہا ہوں, میری اپنی گروتھ کا ہے, میری اپنی وہ کمائی کہاں ہوگی جب میں 60-70 سال کا ہو جانا. ہاں پینشن, یہ پینشن ہے. تو وہ بڑا ایک انسیکیور فیز تھا, اور honestly میری پھٹ گئی تھی کہ یار اب میں نے کیا کرنا. But what you are doing right now, this podcast and the show you started, یہ ایک جگہ تھی ہمارے پاس جس کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا. ہمارے یہاں جو مجھے انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز کا پرابلم دکھتا ہے نا, وہ مجھے یہ دکھتا ہے کہ وہ بہت کم ٹائم میں بہت کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں. آتے ہی بہت سارے برانڈس کے ساتھ جڑ جانا چاہتے ہیں کہ یار میری دیہڑی شروع ہو جائے, جس کی ایگزامپل ہمیں دکھتی ہے. یہ والی جو ایریا ہے نا, جو کنسسٹنسی سے کوئی کرتا رہے, تو یو آر ڈوئنگ دیٹ رائٹ ناؤ, کہ شوز بھی چل رہے ہیں, اس میں وہ چیزیں بھی مل رہی ہیں, اور وہ جس طرح سے ٹیلنٹ شو ایک آیا ہے, وہ ایک بہت ایک وہ اس وقت ہم لوگ دوسرے ملک کے وہ شوز فالو کر رہے ہیں, اور یہ ریالٹی ہے, سب کو پتہ ہے, ہم ریلز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہی نا, ہم کیوں اسپیشلی دیکھیں, میں اب آئی ایم ان مائی 40s ناؤ, تو مجھے اب وہ چیز 3 سال پہلے جب ہٹ ہوئی تو میرے لیے بڑا ایک وہ انسیکیور پیریڈ تھا کہ یار اچھا میں نے کیا کرنا ہے. Your career has been مطلب almost 15-20 years لگ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, I've seen you grow and everything. وہ انسیکیورٹی ہٹ ہوئی ہے ابھی؟ انسیکیورٹی ہٹ نہیں ہوئی ہے مجھے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہر سال پلاننگ ضرور کر رہا ہوتا ہوں. تو پچھلے سال جیسے میں نے because you recently became a producer. یس, تو پچھلے سال میں نے یہ کیا کہ جی میں نے اپنی وہی والی بات ہے نا, اپنی دکان کھولنی ضروری ہوتی ہے. تو پروڈکشن جو شروع کی, تو ہم نے یوٹیوب کے لیے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے, جس پہ میں نے ایک بڑا اچھا شو کیا, مینٹل ہیلتھ چیک اپنی بیوی کے ساتھ کیا, سائیکالوجی پہ.
شروع میں ویوز کم تھے لیکن اس کی نوائز بہت تھی. ہم جتنا ٹائم کر سکے, اس میں بھی کنسسٹنسی اور کمٹمنٹ چاہیے. جس طرح کی اس وقت آپ کی یہاں پہ کمٹمنٹ ہے یہی والی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ کیا, پھر ڈراموں کی شوٹ آ گئی, بزی ہو گیا, اس کو چھوڑ دیا. پھر ہم نے 2-3 شوز اور شروع کیے. تو اس پہ ریلیجس شو شروع کیا تھا خالد انم صاحب کے ساتھ. تو وہ سارے پیغمبروں, نبی اور اماموں کے بارے میں بس شو پہ بتاتے تھے. پھر ہم نے ایک فوڈ بیس شو شروع کیا اپنے چینل پہ. پھر ایک ہم نے ورک آؤٹ بیس شو شروع کیا. تو ہم نے سال میں چیک کیا کہ یار کس چیز کی نوائز اچھی آ رہی ہے. پھر ہم نے شارٹ فلمس کرنی شروع کی, کامیڈی ڈرامہ کیا. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ 1 سال میں یوٹیوب کتنا کھنگالا جا سکتا ہے. پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ ڈرامہ تو یوٹیوب کے لیے بنانا از اے اسٹوپڈٹی ابھی بیکاز پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ایک ہفتے کے ایک ایپیسوڈ سے آپ کچھ نہیں کر سکتے یوٹیوب پہ. وہ بات وہی ہے نا, اٹس این انویسٹمنٹ. وہ آپ کم از کم ہیوی انویسٹمنٹ بیکاز وی آر کمنگ فرام اوریجنل پلیس ڈراماز. تو ہم اس میں کبھی بھی چندی چوری نہیں کریں گے. ہم وہ پھر چھوٹے لیول پہ کر نہیں سکتے, تو پھنسیں گے. ڈیٹا بیس بنانا بڑا ضروری ہے. وہ آپ نے کم از کم 5 years انویسٹ کریں گے. بیکاز مجھے یہ آہستہ آہستہ کر کے میں نے سیکھا کہ اچھا یار پہلے 2 سال تو صرف انویسٹمنٹ ہی بھائی جان. 2 سال کے بعد آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ اچھا یار سبسکرائبر بڑھ رہا ہے, اب میں اس پہ تیسری چیز بھی ڈال سکتا ہوں, چوتھی سال میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ ہم نے فلم بنائی, اچھا اس کا فیڈ بیک ملا, چیزیں بہتر ہوئیں. پھر امیزون پہ دوسری پاکستانی فلم ہے جو آ گئی ہے اس وقت, تو لیچ از آن امیزون. ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ سنس ہم ایک امیریکن ٹریڈ مارک کمپنی ہے, تو ہم نے امیزون کے لیے ہم نے وہاں پہ رائٹرز گلڈ پارٹنر آلسو. یس, میسم رضا. میسم تو میسم نے ہی اس کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں رجسٹر کرایا. ہم نے رائٹرز گلڈ آف امریکہ میں اس کا پریمیئر کیا تھا فلم کا. کسی ہالی ووڈ میں پاکستانی فلم کا کوئی 8-10 سال بعد پریمیئر ہوا ہے. آخری الگار کا ہوا تھا. تو اس سے فرق یہ ہمیں شلوار, ہاں اب تو ہے گیلی. اس نے کہا میں نے کہا, تو انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں کہا. تو وہ ہوا ہی اس سے کہ تھوڑی ہالی ووڈ میں نیوز بنی, تو ہمیں امیزون میں ایکسیس آسانی سے ملا. لیکن سنس ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمیں بہت پسند کرتے ہیں, جو آج کل ہماری نس پہ آئے ہوئے ہیں ہمارے دوست, ہاں, تو ہوا یہ کہ وہ تو رہے گا. ہاں, تو وہ انہوں نے ہمیں سب کانٹیننٹ میں بھی بلاک کر دیا. تو اب رائٹ ناؤ وی آر ہم امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ. کیا دیکھیں آپ کا کانٹینٹ, ہمارا رائٹنگ ان سے بہت اسٹرانگ ہے. آف کورس یس, تو اس لیے بیچاروں کی پھٹتی ہے. ٹھیک ہے, نو آفینس. تو لیکن پھر جس طرح ان کی فلم اسٹرانگ ہے, ان کی فلم دیکھ کے ہماری پھٹتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو جہاں جہاں آپ کے پلس پوائنٹس ہیں آل دیٹ. مگر اب وچ برنگز می ٹو دا نیکسٹ, کیونکہ آپ نے بات شروع کی ہے, ویئر ڈو یو اسٹینڈ, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار جب بھی کوئی چیز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, واٹس یور اسٹانس آن کہ شوڈ, ایک دم سب سے پہلی چیز اداکاروں پہ آتی ہے کہ بھائی جان تم لوگ کیوں نہیں بول رہے. حالانکہ بولتے ہیں سب, بولتے نہیں, کم بولتے ہیں, آپ کو بھی پتہ, گنتی کے 10. بھائی جان بہت بڑے بڑے لوگوں نے 5 دن کچھ نہیں بولا. اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, اور یہ سیاستدان آپ کے, میں کھلا بات کرتا ہوں, میں بھی بولتا ہوں. ابھی جو پورا یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا, اس پہ ہم سے بہت سارے ایکٹرس نے کہا آئی کنڈیم از ناٹ دا ورڈ. اب سب سے پہلے تو آپ چیٹ GPT آ گیا, اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس پہ اس کو کمانڈ دیں, تو وہ بتائے گا آپ کو کہ انگلش کیسے صحیح کرنی ہے. کنڈیم نہیں کرنا ہے اس کو. آپ نے یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے ادھر, تو جس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایکٹر جو پاکستان میں صحیح سے کام نہیں کر پا رہے, وہ انڈیا کے لیے اس لیے نہیں لکھ رہے کہ ایک چانس ہے, وہ پلیز. انڈیا میں اب آپ کا انڈیا میں نہیں, آپ کا دبئی میں بھی چانس نہیں ہے, تو آپ ایزی ہو جائیں. یہ پہلے تو کچھ 4-5 وہ جا کے زی ٹی وی کے لیے بھی کچھ کراتے تھے نا, تو اب وہ بھی نہیں کریں گے آپ. یو ریموو بائی پوسٹرز. اور اب جو ہوا ہے نا یہ بہت لمبا چلے گا, جو یہ انڈسٹری کے ساتھ ایک چیز ہوئی ہے. تو آپ اپنی چیز کو اون کریں, اپنے لوگوں کے ساتھ کام کریں, انسان کے بچے بنے. چلیے یہ تو ہو گیا, یہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اداکاروں کو فرنٹ پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کیونکہ آپ ایکٹرز یا بینگ این آرٹسٹ, آپ اپنے ملک کا, اپنے کلچر کا فیس ہوتے ہیں. دیٹس انڈرسٹینڈیبل, لوگ پسند کرتے ہیں اس بات. میں یہ چیز, میرا جو ڈبیٹ ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک دم اپنوں کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے سیاستدان بہت سے لوگوں نے, 5-6 لوگوں نے اپنا کوئی ٹویٹ نہیں کیا, اور اگر ٹویٹ کیا بھی اس میں مودی کا نام نہیں تھا, وہ پاندان میں بند ہو گیا. ہاں وہ والا تھا نا, وہ بس نہیں بولنا, ٹھیک ہے نا, اور وہ کلیئر ایز ڈے لائٹ ہے. کیا ہوا, مجھے صرف ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنوں کو کیوں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں ملالہ نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. بہت سے بڑے بڑے جو آپ کے باہر بیٹھے ہوئے, جن کو آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ یہ سارے کچھ, کسی نے نہیں کیا. تو آپ اپنوں کو کیوں گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں.
کیونکہ مجھے لگتا ہے بڑا آسان ایکسیس ہوتا ہے, ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ اس کو پکڑو اور اس کو لپیٹ دو. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, آپ کے اندر دم, ایک وہ آپ کو یاد ہے اسکول کالج میں ایک لڑکی ایسی ہوتی تھی جو ہم سے سیٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ بھابھی ہوتی تھی سارے بوائز کی, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ بھابھی جا رہی ہیں تو پیچھے ہو جاؤ, سیٹنگ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ کرینا کیٹرینا ناراض ہو جائیں گی, بھابھی ہیں کچھ بولنا نہیں ہے تو ان کو رگڑو. تو یہ والی مائنڈ سیٹ سے باہر آنا پڑے گا کہ اپنوں کو گالیاں دے کے ایزی ہو جاؤ. اپنوں کو کیوں گالیاں دے رہے ہو یار, یہ تو وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ بیٹھیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ اسکرین شیئر کریں گے, وہ لوگ ہیں جو تمہیں کام دیں گے لیں گے. تو اپنوں کو نا نیچے کھینچ, نیگیٹیوٹی بہت ہے ہمارے اندر کہ وہ نہیں بول رہا, وہ نہیں بول رہا, وہ نہیں بول رہا نا, تم کیا کر رہے ہو, تمہارا اسٹانس کیا ہے. میں ایوری ڈے ایک غازہ کی پوسٹ اسٹوری پہ لگاتا ہوں, ایوری ڈے آئی میک شیور کہ پیپل ہو فالو می ڈونٹ فورگیٹ دیٹ کہ کیا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ کئی لوگوں نے بند کر دیے تھے بیکاز شیڈو بین ہو جاتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گیا یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے آرٹسٹ کے اوپر یہ ایک انسیٹ سا پریشر آتا ہے, اور وہاں سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لائلٹی پروو کرنی ہوتی ہے. مجھے اتنا برا لگا ہے ظفر احمد بھائی کہ چینلز پہ بہت سارے بیٹھ کے نیوز شوز پہ بات کی گئی ہے ایکٹرس کو لے کے کہ وہ دیکھیں وہ نہیں بول رہے, کیا یہ صحیح ہے. آپ کو خود بھی برا لگتا ہے, آپ کہتے ہیں یار فرٹرنیٹی کی تو ہماری بات ہو رہی ہے نا, تو پھر آپ شرمندہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ 4-5 لوگوں نے ایسا کیوں کیا جن کو اس وقت سب دیکھ رہے تھے. حالانکہ یہ غلط ہے. میں نے دیکھا تھا, آپ بات کریں والے شو کی بات کر رہے ہیں آپ, میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں, اور آپ اپنوں کو کال آؤٹ کر رہے ہیں. آپ نے پاسٹ میں بہت سی ایسی حرکتیں کی ہیں جس پہ کوئی بھی آپ کو کال آؤٹ کر سکتا ہے. آئی تھنک اپنے بندوں کو اس طرح کال آؤٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا ایک بہت ہی ہارر پلیس ہے, لوگوں کو اس چیز سمجھنی چاہیے کب کہاں کس کا کلپ کیسے اٹھا کے واپس سے پاس سے لے آیا نہیں جائے. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ بہت سے مارننگ شوز میں یہ ہوا ہے کہ آج جو گیسٹ اٹھ کے گیا ہے کل اس کے اسی شو پہ برائی کی گئی ہے. لیکن ہاں ایگزیکٹلی, ہم لوگوں نے فواد کو ٹارگٹ کیا, ہم لوگوں نے ہانیہ کو ٹارگٹ کیا, ہم لوگوں نے سب وہ جو لوگ جا رہے تھے نا وہاں ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا. اور یہ ابھی سے بات نہیں تھی, یہ چیز پہلے سے چل رہی تھی کہ اچھا جی وہ وہاں جا رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگ اپنے سپر اسٹارز کو ختم کرنے میں بلیو کرتے ہیں. ہاں دیکھیں, اگر آپ ہی اپنوں کو گالیاں دے دیں گے تو پھر اگلوں کو تو کہیں گے کہ اچھا جی another کی ہے. بس جتنے لوگوں نے کہا کہ فواد خان پاکستان میں کیوں نہیں فلم کرتے, ابھی انہوں نے کی تو تھی منی بینک گارنٹی کی تھی, اس کے بعد ان کی اپنی خود ایک نیلوفر فلم ان پروسیس ہے. تو وہ لوگوں اٹس ناٹ بیکاز فواد میرا دوست ہے, میں ایز پرنسپل بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں بولا وہ نہیں بولا, تو آپ کو پھر ان پولیٹیشینس کو بھی کال آؤٹ کرنا چاہیے تھا جن کا کام تھا بولنا, جن کی تو دکان ہے یہ, ٹھیک ہے. وہاں آپ نہیں بولیں گے بیکاز آپ کو پتا پھر کیا ہوگا. سر مجھے ایک اتنی سی بات سمجھ آتے ہیں, میں دنیا میں جتنا بھی ٹریول کرتا ہوں باہر جاتا ہوں 2 لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں, فواد خان اور ماہرہ خان. تو جب ایک آئی پی بن گئے نا اس ملک کی تو ان کو ذرا اون کریں بس. اور دیکھیں اپنا سٹانس ہے نا, ٹھیک ہے جی آپ نہیں بولے, ٹھیک ہے, جس طرح بہت سے لوگ نہیں بولے, ٹھیک ہے, آپ انڈرسٹینڈ کرتے کہ شاید یہ بندہ نہیں بولا, لیکن آپ کو بولنا چاہیے تھا. آپ تمیز سے بھی یہ چیز کہہ سکتے ہیں اگلے کو. اچھا مجھے لگتا ہے اپنے کال آؤٹ کر کے اسٹریٹجس لگا کے دوسرے کو ذلیل کر کے انڈسٹری کا ایک گند مچا کے, تو وہ ہوتا فرق یہ ہے کہ پھر نا باہر والے مزہ لیتے ہیں اس کا. ہمیں وہ مزہ نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو. آپ دیکھ لیں انڈیا میں یا ہالی ووڈ میں یا پھر کہیں پہ بھی ایک دوسرے کو پاگلوں کی طرح کال آؤٹ نہیں کرتے. مطلب نہیں انڈیا والے تو کرتے, نیچے لیول پہ تو ہاں وہ تو ان کا میڈیا تو سر دیکھیں جب لاہور کی بندرگاہ پہ انہوں نے اٹیک کر دی تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا. اور اس دن ہم سارے کتنا انڈر تھریٹ تھے, اور مجھے پتا لگا, میں کہا لاہور میں ساری زندگی رہا, مجھے بندرگاہ نہیں نظر. اور یہ وہ واحد ملک ہے پاکستان, اور یہ ہم وہ لوگ ہیں, یہ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتاؤں کہ جب پتہ چلتا ہے نا کہ پورٹ پہ اٹیک ہو گیا ہے تو کوئی 50-100,000 بندہ وہیں کھڑا ہوا تھا اس وقت دیکھنے کے لیے کہ میزائل کہاں گر رہا ہے آ کے. یہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں. سی ویو پہ جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ طوفان آنے والا ہے تو آدھا کراچی اس وقت سی ویو پہ کھڑا ہوا نہا رہا ہوتا ہے کہ طوفان کب آئے گا, طوفان کب آئے گا. تو یہ وہ قوم ہے. ہم لوگ برتھ ڈیز میں کم جاتے ہیں, سوئم چیلم میں زیادہ جاتے ہیں. تو پلیز آئی تھنک لوگوں کو, میں نے اس دفعہ یہ جو پورا ہوا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری آرم فورسز نے بڑا کمال کا جواب دیا اور ہینڈل کیا اس کو. شو لگا تھا, مگر عوام جو تھی وہ اتنی چل تھی. مطلب جب ڈرون شرون آئے نا تو گجرانوالے سے ایک ٹویٹ آئی, کہنا یار ایک بھی ڈرون تسی اتنے نہیں کر لیا. کیا ہم دشمن نہیں تھے, ہم سے پیار نہیں, کیا ہم سے پیار نہیں یار. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ پچھلے 30 سال سے ایک جنگ کے مائنڈ سیٹ میں ہم لوگ ہیں. ہم نے 9/11 کو بھی جھیلا ہے, ہم نے افغان کے ساتھ, ہم نے بلوچستان کے ساتھ, ہم نے ٹیررزم, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے جا رہے ہیں. ہم لوگ ایک نم قوم ہو چکے, بالکل ہو چکے. تو اس لیے جب ہوا نا کہ اچھا کتنے ہے, اچھا وہ یاد ہے آپ کو تصویر جو ایک رینجر
ڈرون پہ فائر کر رہے ہیں اور ساتھ میں دھوتی پہنا ہوا ایک آدمی اس میں وہ بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے. میں نے کہا ہم یہ لوگ ہو گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے ابھی, کرنا کیا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گھر سے کتنے لوگ چاہیے جنگ کے لیے, جبکہ انہیں نہیں پتا کہاں جانا ہے کیا نہیں جانا ہے. وہ آدھا کلومیٹر بھاگ بھی سکتا ہے لیکن جذبہ پورا ہے, جذبہ ہمارا. آپ کو یاد ہے ایک ٹائم تھا بہت بام بلاسٹ ہوتے تھے, بہت ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں شہر میں, اسپیشلی کراچی میں. تو لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہاں ہوا کیوں ہوا, لوگ پوچھتے تھے کتنے مرے. اللہ تو کاؤنٹ پہ جاتے تھے لوگ کہ کیا ہوا یار کتنے مرے. مجھے یاد ہے وہ ٹائم تھا کہ جب ہر روز بلاسٹ ہو رہا تھا اور لوگ اتنے نم ہو گئے تھے, کہتے بلاسٹ ہوئے نا, اچھا پارکنگ مل گئی, پارک یہ ہو گیا. مجھے یاد ہے میں جلوس میں تھا اس میں 10 محرم کے جب بلاسٹ ہوا تھا, آئی واز جسٹ 1 کلومیٹر اوے. تو جب ہم نے دیکھا ہے اور وہ ہوا ہے تو اس وقت کو بھی بڑا کنٹروورسی چیزوں کو بنایا جاتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, ہنگامہ ہو رہا ہے. جو وہاں پھٹا پڑا ہے, جس کا بندہ مرا پڑا ہے, وہ اس وقت تقریب کاری نہیں کر رہا ہوتا, وہ صرف اٹھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو. اور وہاں پہ صرف لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے, دیٹس اٹ. کیونکہ اس وقت آپ یہاں سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں, آپ موت دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے. تو ہمارے یہاں ہر چیز کو ایک تھوڑا تڑکا لگایا جاتا ہے. خیر تھوڑا سا اس طرف بھی آتے ہیں, بیکاز obvious بات ہے یور اے فادر ماشاء اللہ. یس. تو یہ سب دیکھنے کے بعد وہ فیئر کیا ہوتا ہے کہ جب اپنی اولاد بڑھ رہی ہوتی, بیکاز مجھے میں جب باپ بنا ہوں نا, میں نے ایک چیز سب سے بڑی اپنی نوٹ کی, میں پھٹو ہو گیا. میں اتنا بڑا جو چیزیں مجھے نہیں, میں فلمیں رونا شروع ہو جاتا ہوں. میں جہاز میں بیٹھتا ہوں, میں تسبیحیں اپنی کرتا ہوں, سارا کچھ یا اللہ خیر سے. تو میری نا ایک وہ جو نہیں ہوتا اندر سے اتنا سا میں پیک ہو گئی. ہاں پیک ہو گئی. اچھا مجھے کوئی کہنا کہ یار فادر ہوڈ نے کیا تمہیں سے کہا ہے, میں کہوں گا بس میں پھٹو ہو گیا. اور اسپیشلی اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کا مائنڈ وہاں جاتا ہے. ہاں کہ یار اللہ خیر. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی پہلی, تو وہ ابھی وہ ماشاء اللہ 10 سال کی ہونے والی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ذرا اس کے پیچھے, یہ بچوں کے پیچھے یہ چلتا ہوں میں, دیکھتا ہوا کہ کیا کرنا ہے, کام بتاؤ, کس نے میرے بچوں کو دیکھا ہے, کیا ہوا. لیکن اس ٹائم پہ اب تھوڑا سا میں اس پہ بیک فٹ پہ آنے لگا ہوں ٹائم کے ساتھ. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار, ہر چیز میں اتنا پنگا لینا ضروری نہیں. ایک دفعہ میری بیٹی نے مجھ سے ایک جگہ پوچھ لیا تھا کہ آر یو اسکیئرڈ آف اینی ون. میں نے کہا او شٹ, میں نے کہا یہ بچوں کو بھی ایسا زیادہ ایگریشن بھی صحیح نہیں ہوتا کہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو ان کی زندگی پہ خود تھوڑا اسٹریٹ اسمارٹ, تھوڑا چیزوں کو سمجھنے کے لیے دینا چاہیے, تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے. تو شیڈو بن کے آپ رہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ہم لوگ نا, میں کیونکہ نرم کر دیں گے بچوں کو اگر ہم زیادہ کریں گے. میں نے نا بڑے ٹراماز دے دیے اپنے بچے کو بھی صحیح, کیونکہ سیکھتے سیکھتے میں نے کہا اچھا پیرنٹ ہوڈ, اب میں وہ چیزیں کروں گا جو میرے والدین نے نہیں کیا. پھر بعد میں مجھے پتا لگا وہ شٹ انہوں نے تو صحیح کیا تھا. مطلب بچوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا نا, گاڑی میں بھی بیٹھے نہیں ہیں, آئی ایم گیٹنگ بورڈ. واٹ, ابھی تو بیٹا کار پہنچ سے گاڑی باہر نہیں نکلی ہے, کیسے بور ہو گئے. کھانے کی ٹیبل پہ جا کے کہیں ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, آئی ایم گیٹنگ بورڈ. وہ بانڈ ہے, بیکاز میں میک شور کرتا ہوں اگر میں لاہور میں ہوں نا تو میں اپنے بیٹے کو پک اینڈ ڈراپ میں نے کرنا ہے, وہ میں نے ٹائم ذرا اسپینڈ کرنا. میں اسکول چھوڑتا ہوں. اور ڈیجیٹلی اتنا ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹرسٹ دے دیا کہ بھائی جان یہ گوگل ابو صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں. اور ویسے بھی میں اگر آپ بات کر رہے ہیں اور وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں تو بیٹا یہ لو بلپ ہی دیکھو. تو وہ یہ والا ماحول بھی ہم نے کر دیا ہے. بچے نرم ہو گئے. جیسے اس نے میرے خاندان میں کچھ بچیاں او اے لیولس کی ہیں, کزن سے بات کرنی تھی بیٹی کہ تب تو لڑکوں کی صحیح سے داڑھی بھی نہیں آتی. تو اس طرح کی بات ہو رہی ہے, مطلب بالکل صحیح کا ہے, بچے نرم ہو گئے. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اے, بچے اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہیں. بسوں میں رکشے میں تو آپ اپنے بچوں کو بیٹھانے کی دور کی بات ہے, آپ گلی میں اپنا بچہ چھوڑیں گے اندر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے فون پہ؟ آپ نہیں چھوڑیں گے. ہم نے کیا ہے لیکن یہ کام, ہم روڈوں پہ گھومے, دھکے کھائے, چیزیں کی ہیں. تو اب اپنے بچوں کے ساتھ آپ اب یہ نہیں کریں گے. لیکن تو پھر بچوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب آپ اپنے بچے کو اتار کے صرف دکان کے کاؤنٹر پہ بھیج دیں کہ بیٹا جاؤ ذرا یہ چیزیں خرید کے لے آؤ, ختم. تو اسپیشلی کراچی کے اندر یہ کیسے ہوگا, مجھے بتائیں نا, یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو کہیں نہ کہیں بچوں کو کمانڈ دینی پڑے گی, کیونکہ آگے ٹائم آئی تھنک ہم نے تو بڑے اعراض دیکھے ہیں نا. ہم نے تو فون آنا دیکھا, فون بدلنا دیکھا, وی سی آر سے سی ڈی سے لے کے یو ایس بی سے لے کے آن لائن وی ایچ ایس کا ہیڈ صاف کرنے سے لے کے, وہ یاد ہے آپ کو ڈالبی ڈیجیٹل پہ فلم جو آتی تھی تھوڑی مہنگی والی ہوتی تھی, تو اس پہ ٹرمینیٹر بھی دیکھی ہے. تو وہ والا کا ٹائم بھی دیکھا ہے نا. ان کو یہ ان سب کے, یہ ان لوگ کے لیے ایلین ہے یہ سب کچھ. تو ان کو نہیں پتا یہ کیسے ہوگا. یہ ان کو تو صرف یہ پتا ہے کہ آن لائن یوٹیوب ہے, نیٹ فلکس ہے, امیزون ہے, یہ چیزیں. ان کو نہیں پتا کہ وی سی آر میں سے کھچ کر کے اوپر سے کھلتا تھا, یوں کیسٹ باہر آ جاتی تھی, روبو کاپ گھر میں ہی ہوتا تھا. اور ٹی وی پہ بھی انفیکٹ
کہ انہوں نے وہ والا ٹی وی بھی نہیں دیکھا ہوگا جس میں 9 سے 10 چینل ہوتے تھے صرف, اور آگے سے شٹر بھی بند ہو جاتا تھا اس کا لکڑی والا. تو وہ نانا کے گھر پہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو مطلب ہم نے تو جو ٹائم دیکھا ہے, ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ اب جس دور میں رہ رہے ہیں نا, یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس بٹ کہ آپ اولاد کے دوست ہوں. مطلب میرے ابا حضور اللہ جل نصیب کرے, ان کا ایک روب ہوتا تھا کہ وہ نہیں ہوتا کہ ابا کے سامنے یوں چپ کر کے. آدھی زندگی ماں نے باپ کو ولن بنا کے رکھا ہے. امی کہتی تھی, جو میں نے بتا دیا ہے وہ آ رہے ہیں اس وقت. ہاں وہ ایک روب. اب آپ اپنے بستر میں گھس گئے, سونے سے پہلے سونے کی ایکٹنگ کر لی کیونکہ ابا آ رہے ہیں. ابا بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے بارات کہاں جا رہی ہے. ابا کو نہیں پتا, ابا کو نہیں پتا کہ دن میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. وہ تو کام کر کے آفس سے تھکا آ رہا ہے. تو مجھے اور ابا کا لیکن شام سے خوف شروع ہو جاتا, آ رہے ہیں نا 8 بج رہے ہیں نا, اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوگا نا جو آپ ہل رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت نا محلے داری بھی ہوتی تھی. ہمارے ابا کے دوست ایک سامنے والے گھر میں رہتے تھے, وہ ایک میرا دوست, ہم کرکٹ کھیلتے کھیلتے اس وقت میں نے آسانی اس کو کہہ رہے ہیں کتے, انہوں نے پیچھے یوں کر کے انکل نے مجھے دیکھا, انہوں نے کچھ کہا نہیں, میں نے کہا شٹ, کہ ابا کو بتایا کہ بس. اور رات کو کھانے پہ میرے نوالا نہ ہوتا رہے الگ سے کہ میں نے کہا ابھی تک رپورٹ پہنچی, ابا آرام سے کھا رہے, اب ابا کو بارات ہی نہیں پتا کہاں جا رہی ہے. لیکن 2 دن تک میں خوف میں رہ کے خبر آ رہی ہے, پھر میں انکل کو بھی دیکھتا تھا یوں کر کے, انکل مجھے میرا دیکھیں وہی بات ہوتی پروز اینڈ کونس. ایک طرح ابا کا روب ہونا چاہیے, بے شک گھر میں ہونا چاہیے. اب مجھے لگتا ہے اماؤں کا ہے, ابا کا نہیں ہے. اچھا یہ روب نا آپ کی بیوی ہی بنا سکتی ہے, یہ آپ نہیں بنا سکتے. اب میری بیگم نے نا یہ روب بنایا ہوا کیا, چلو ٹھیک ہے بیٹے تمہارے ڈیڈ آ رہے ہیں دیکھنا, تو یہ ایک بنایا ہوا اس نے, اور پھر آپ بھرپور اداکاری سے گھستے بھی ہوں گے یوں لے کے. اور ہاں بس میں آتا ہوں, میں کہتا ہوں ہے ہے, اور ایک دم کیا ہوا تھا, کس نے کیا تھا, یہ کتنے آدمی تھے. مگر یہ ضروری ہے. جیسے ہوتا ہے نا, وہ میرا چھوٹا والا ہے, وہ بہت لڑکا ہے نا, تو لڑکے بہت تنگ کرتا ہے. بیٹی کے ٹائم پہ یہ تھا کہ سیڑھی سے بھی ایک گر جائے تو اٹھا کے 3 ہاسپٹل آدمی بھاگتا ہے. بیٹیوں کے ساتھ آپ, ہاں تو بیٹا جو ہے ہمارا وہ 6-7 گرتا ہوا نیچے آ رہا ہوتا ہے, بیٹھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس پہ رکے گا, تو رک کے کھڑا ہو گیا, بس خیر اوکے گڈ جاب. میں آئی تھنک ہونا چاہیے بوائز کو تھوڑا سا رف اینڈ ٹف ہونا, نرم نہیں بنانا, نرم کرنا چاہیے. جی کچھ ہمارے کھٹے میٹھے سوال ہوتے ہیں ایکسکیوز می والے, ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ نے ان کا جواب دینے دے دیں ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک ایسی چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, جب سے میں پروڈیوسر بناؤں نا, آئی تھنک میں کسی کے پیسے نہیں روکوں گا ابھی. بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو ٹائم پہ پیسے دینے میں, اور جو لوگوں کی آپ سے ہوپ ہوتی ہے نا, آئی ہیو سین کہ وہ ایک دن بھی اوپر نہیں ہونی چاہیے. سو یہ کام ایسا ہے. کرو کو تو میں بڑا انجوائے کراتا ہوں. میں نے فلم کے ٹائم پہ جب بہت اچھا مزیدار کام کر رہے ہوتے تھے, چیزیں ہوتی تھیں, تو میں ان کو بڑی ٹریٹس دیتا تھا کہ مطلب آج کہاں کھانا کھانا ہے, آج کیا کرنا ہے. تو اس طرح سے وہ اگلے دن اتنا جان مارتے ہیں نا آپ کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں انجوائے کراتا ہے. تو میں اس ٹائم پہ آئی اون دیم, جس ٹائم پہ ہم شوٹ کر رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں تم لوگ انجوائے کرو, کیونکہ ہم سے 4 گھنٹے پہلے آتے ہیں, 4 گھنٹے بعد جاتے ہیں. کراچی کی گرمی دیکھیں آپ. سر میرا کرو جو ہے نا, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسا ہڈ رہا. آپ کا جو یہاں کا کرو ہے, آپ نے نا یہاں بیٹھتے ہیں اسی میں یوں کر کے, روم سروس کال. آپ کا پتہ پرابلم کیا ہے, یہ آپ نے اچھے لڑکے نہیں اٹھائے, بہت صحیح نہیں ہے. ہاں نیچ لفظ, شکل سے نیچ لفظ کہتے ہیں, نیچ. اچھا جی ایک چیز جو شاید میں کبھی ٹرائی کروں, شاید یہ کبھی ٹرائی کروں, صابن. باڈی واش یوز کرتے ہیں نا ایکٹرز, باڈی واش یوز. اچھا ہاں ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے. اچھا ایک فنی خرابی جو پیدائشی ہے, روڈ ریج. اچھا وہ مجھے بھی ہے. سگنل کوئی توڑے, کوئی زبردستی رانگ آ جائے, کوئی مطلب ایک جو نہیں بائک والے ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں نکل جاؤں گا بھائی, یہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. ابھی کیسے نہیں پتہ چلے گا بھائی, پتہ چلے گا. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں جیز میوزک لگا کے نا, میں چپ کر کے, میں نے ہر طرح کا میوزک لگا کے دیکھا, میں نے نوحے بھی لگائے, میں نے گانے بھی لگائے, میں نے ہر چیز کی, لیکن وہ پھر تھوڑا ٹائم بعد مجھے بند کرنا پڑتا ہے کہ میں کہیں آگے نکل جاتا ہوں. نہیں میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ تم پلیز گاڑی نہ چلایا کرو, تمہارے میں جو ہے نا یہ ریج. مگر اب اذان کی وجہ سے نا, کیونکہ گاڑی میں میں چاہتا ہوں میں اپنے نا ٹائرز میں بلیڈ نکال, کوئی ایسا بٹن ہو میرے پاس, بلیڈ نکال کرتا ہوں آگے نکل جائے, یا ٹرانسفارمر بن جائے میری گاڑی, تو کچھ ایسا. اچھا جی ایک سبق جو میں نے اپنی بیگم سے سیکھا, کامنس. شی از ویری کام. مطلب وہ آپ کو, مطلب آپ کر رہا ہوں سامنے سے یوں بیٹھی ہوئی ہوتی, تو وہ سائیکالوجسٹ ہے تو کام ہی ہے اس کا سننا. کیا بات ہے. لیکن وہ کامنس آئی نہیں, 10% ہی آئی, اس کے بعد چارجر خراب ہو گیا.
وہ نہیں आ जाता آئی فون میں ایرر کہ وہ ایسیسری کیپیبل نہیں ہے. ایک ایسی عادت جو میں واقعی اپنی بدلنا چاہتا ہوں, یہی غصہ. مگر کام میں بھی آتا ہے. کام میں نہیں آتا. کام آئی انجوائے مائی ورک واٹ ایور آئی ایم انجوائنگ آئی ڈونٹ مائنڈ. مجھے نا OCD ہے, مجھے ذرا چیزیں بڑی ٹرم اینڈ ٹائٹ چاہیے ہوتی ہیں گھر میں. تو وہ مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ یار یہ کوشنز ایسے رکھے ہوئے ہوں, گھر ہمارا ذرا صاف ستھرا ہو, وہ چیزیں ہوں, تو وہ بڑا رہتا بھی ہے. کبھی کبھی آپ کا ہوتا ہے گھر میں, آپ گھستے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی یار یہ چیز ایسی کیوں ہے. میرے وہ کام پہ کبھی نہیں دکھتا اور گھر میں نہیں دکھتا, یہ روڈ پہ اور اس طرح کی چیزوں میں بڑا دکھتا ہے. تو اس کے لیے میں کرتا ہوں پھر آئی ورک آؤٹ, آئی ڈو کک باکسنگ, تاکہ میں ذرا دوسری طرف اپنا کبھی مطلب میں نے انسٹاگرام پہ دیکھ رہا ہے بڑا فٹ شٹ. کک باکسنگ ضروری ہے, ہاں ضروری ہے, ماحول ضروری ہے. یس یا سلاجیت نو دیٹ از اجاز اسلم. یہ اعجاز بھائی کے ساتھ بڑا مزیدار واقعہ ہے نا. اعجاز بھائی ابھی ہم ڈرامہ بھی ساتھ کر رہے ہیں, تو اعجاز بھائی آپ کو پرفیوم دے دیتے ہیں, آپ کے پاس پرفیوم آ جاتا ہے. اعجاز بھائی کا وہ آتا ہے میسج, اب ہم سیٹ پہ ہی ساتھ ہیں نا, تو اب ویڈیو بنا دو اعجاز بھائی کل, انشاءاللہ ویڈیو بنا دو اعجاز بھائی کل. اب سب کی بنا دی, کتے ہماری نہیں بنا رہے. میں نے کہا اب کل مجھے ہمانی والوں کی جیسے دوسرا پرفیوم ملا تھا, میں نے اس کی فوراً ویڈیو لگا دی, کیونکہ کل وہ یوم تکبیر کے حوالے سے پرفیوم تھا. تو فوراً میسج آیا میری کب بنے گی, سب کی تو بناتی تو نے. میں نے فوراً بنا کے بھیجا. اب اعجاز بھائی کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اعجاز بھائی از لائک اے 16 ایئر اولڈ, جس کو بڑا مشکل ہے سیٹسفائی کرنا. تو وہ بنا کے آواز نہیں وہ لوری تھوڑی سی. میں نے کہا اعجاز معاف کر دے یار, ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے یار. کہہ رہا ہے اچھا چلو تھینک یو. کیا بات ہے, کیا بڑا ونڈرفل مین, اوہو کیا بات, فٹ مین ایگزامپل. اچھا جی, ایک چیز جو میں نے پروڈکشن سے سیکھی کہ آپ بہت اچھا کھانا سیٹس پہ کھلا سکتے ہیں, تو چوری بند کرے بکواس کھانے کھلانے کی. یار قسم سے یار بھائی جان, اللہ کا شکر ہے میں کبھی تم لوگ خیر یہاں والی پروڈکشن سے بھی تو یہ تو چینیاں کھا رہے ہیں بیٹھ کے پیچھے. مگر بھائی لاہور کے اندر ہم لوگ تو دیکھ پکتی ہے, اچھا نہیں ہوتا ہے کھانے پہ کمپرومائز. اچھا ایک میں نے چیز پروڈکشن کر کے دیکھی ہے, میرا پارٹنر جو میسم ہے وہ بھی اس بات کا بڑا بلیور ہے. کھانا کھلانے سے چاہے وہ اچھا ناشتہ ہو, چاہے اچھا ڈنر ہو, چاہے اچھا لنچ ہو, فرق نہیں پڑتا. بجٹ پہ فرق نہیں پڑتا. ہارڈلی آپ چلے جی, اگر آپ نے 2-2.5 ہزار روپے کا فرق آئے گا. لیکن اچھا کھانا کھلانے سے نا وہ ٹیم آپ سے اتنا خوش ہوتی ہے نا, جو آئی صرف کام, ان کو کیا پیسے مل رہے ہوتے ہیں جو اتنا ان کے لیے کوئی بڑی کوئی لبرٹی ہے. ہمارے یہاں کوئی اتنے بڑے پے رول تھوڑی ہیں. کھانا ہے سر, کھانا ایک وقت کا بڑا اچھا مل جاتا ہے نا, تو مزہ آ جاتا ہے. انڈسٹری میں مجھے کس نے لیٹ ڈاؤن کیا, انڈسٹری پہ کس نے لیٹ ڈاؤن کیا؟ میں موقع نہیں دیا کسی کو ایسا لیٹ ڈاؤن کرنے کا. موقع نہیں دیتا. نہیں نہیں, آواز میں روٹی بن گئی. میں نے اگلی پوری گیم اس کے لیے تیار کی ہوئی تھی, مگر میں پہلے یوں شروع کر دیتا ہوں. نہیں اچھا دوسرا بھائی جان یہ گیم ہے. اچھا ٹھیک ہے, کچھ ہیروئنس کے نام لوں گا, مجھے پتا ہے کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. آپ نے صرف ایک ڈائلاگ ڈفرینٹ ہیروئن کو دیکھ کے کہنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ولن ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز یہی کہ کھانے میں آج کیا پکا ہے, ٹھیک ہے نا. اوکے, سب سے پہلے ہانیہ. ٹک ٹاک پہ کیا کر رہی ہو آج؟ اوکے. یمنا زیدی, السلام علیکم. نہیں ولن ہے آپ بھائی, گیم ہے. اچھا سمجھ گیا. اوکے آئی گیٹ اٹ. اچھا یمنا زیدی سین ہے کہ یہ ہیروئن آپ کے سامنے کھڑی ہے, آپ نے ایک ہی ڈائلاگ بار بار ڈفرنٹ ولن, ہاں, کہ اس ہیروئن کو دیکھ کے کون سا ولن آئے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہانیہ. اچھا. یمنا, اس کو صرف دیکھنا ہی کافی ہے, گھر والے آ جائے گی. سجل, بھاری آنا پڑے گا. کہاں جا رہی ہو, ادھر تو آؤ. اچھا جی, ماہرہ خان. بہت ہو گیا بس, ادھر آ جاؤ. یہ ان کا ولن ہے, ولن پلیز, ولن. اوکے, مہوش حیات. سیم ہو جائے گا. آج کل وہ بھی ولن نہیں ہے. اوکے, اینڈ علیزہ شاہ. کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہاں سے پتا وہ کیا کرے گی.
اچھا ہمایوں سعید. ارے ہمایوں بھائی کے لیے کیا ولن کرنا ہے نہیں بھائی جان, ایک بھائی ولن تو ہوتا ہے. ہمایوں بھائی اگر آ گئے سامنے تو پھر ہمایوں بھائی ہو جائے, پھر ساتھ ساتھ آ جائے. یہ غلط جگہ پہ لے گئے. اچھا اگر کبھی کسی پہ بایو پک بنی تو کس کی بایو پک پہ میں کام کرنا چاہوں گا؟ میں کسی بایو پک پہ کام کرنا چاہوں گا یار. آئی ووڈ لو ٹو ڈو 2 بایو پکس, ایک شعیب اختر اور ایک عامر لیاقت. عامر لیاقت کی بایو پک بننی چاہیے. ہاں بننی چاہیے. عامر لیاقت کی بایو پک اس لیے بننی چاہیے کہ اتنی بڑی جرنی عامر لیاقت کی ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک سو کسی کی اتنی بڑی جرنی تھی ایز اے ہوسٹ. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے لے کے گیم شو شروع کرنا, یہ رمضان میں جو دکانداری شروع ہوئی ہے یہ عامر لیاقت نے شروع کروائی ہے. تو آئی تھنک اس آدمی کی بایو پک ضرور بننی چاہیے. اچھا جی, ورسٹ فین مومنٹ. ورسٹ فین مومنٹ, یس. ایک دبئی میں ایک فیملی ملی, اس نے بولا بھائی پکچر کھنچوا لے. میں نے کہا ابھی کھنچواتا ہوں. چھوٹا بچہ تھا, وہ بیٹے کو میں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار 1 منٹ. تو ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ, تیسری دفعہ اس نے اپنی فیملی کو, میری فیملی کے سامنے بولا بھائی میں لے. میں پیچھے مڑا ہوں, میں نے کہا جی بولی جی. میں نے کہا جی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے عزت دے رہے. اب بیوی نا پیچھے سے کھڑی. میں کہا بیوی کو اچھا لگتا ہوں نا, اس لیے سڑی ہوگی تیری, اس لیے مجھے بولا ہے, اس لیے سڑی ہوگی. اب نہیں کھنچواؤں گا تیرے ساتھ پکچر. تو تھوڑی سی پرائیویسی کا بھی کبھی خیال کرنا چاہیے. تو سیدھا میں ہی کہہ دیا. اچھا جی, ایوارڈز میرے لیے کیا میننگ رکھتے ہیں؟ ایوارڈ سب کے لیے سب کچھ بہت میننگ رکھتے ہیں, لیکن مل ہی نہیں رہے. تو نامینیشن تک کی بات جاتی ہے, تو مل جائے گا. تو کس کو برے لگتے ہیں ایوارڈ؟ یہ بھی ہے. ایک چیز جو میں اپنی انڈسٹری کے بارے ایک چیز مجھے یاد آ گئی, ابھی آپ آگے روکیں اس کو یہاں پہ. اس دن میں آپ کی کلپ دیکھ رہا تھا, ریل پہ گزری تھی, وہ آپ نے بہت ساری لڑکیوں کو کھڑا کیا تھا اور ایک ایوارڈ تھا کوئی, جس پہ آپ ان کو پوچھ رہے تھے آپ کہاں جا رہی ہیں, کیا جا رہی ہے. تو اب ایک ایکٹریس کو آپ نے بولا آپ کیا ولیمے پہ آئی ہوئی ہیں؟ نہیں یار, وہ سنا تھی, وہ بیچاری بڑی پیاری لگی. سنا نہیں تھی, سارا تھی. ہاں, سارا نے بڑا اچھا جوڑا پہنا. میں کہا یار یہ ولیمے سے آ رہی ہے یار. That was hilarious and I know. نہیں, کیونکہ آپ ایوارڈ شو ہوتا ہے نا, تو ایوارڈ شو پہ بھی نا وہ ایک ایوارڈ کا وہ تھا, مگر آپ یو گو آل آؤٹ. تو وہ دیکھتے ساتھ میں نے کہا وہ بہت فنی کلپ تھا, لیکن وہ بہت فنی کلپ تھا. اچھا جی, انڈسٹری کی ایک چیز جو میں بدلنا چاہوں گا, کمٹمنٹ. چاہے وہ اسکرپٹ سنانے کی کمٹمنٹ ہو, چاہے کاسٹ کرنے کی کمٹمنٹ ہو, چاہے پیمنٹس کرنے کی کمٹمنٹ ہو, وہ مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا سا ہمیں پروفیشنل ہونا پڑے گا. کہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا, وہ مجھے ایز پروڈیوسر میں وہ چیز نہیں کرتا ہوں کہ بھائی یہ اسکرپٹ ہے, یہ کہانی ہے, بتائیں کیا کرنا ہے. تو سامنے والا آپ کو بتائے, آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آپ غائب ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا ہے. آپ نے اگلے کو بتانا ہے کہ سر ہماری نہیں بن رہی بات, موو آن, ہم دوسرا کریں گے. تو آئی تھنک تھوڑا سا ایک دوسرے کو آنر کرنا زیادہ ضروری ہے. کبھی انڈسٹری میں کسی نے مجھے ڈسا ہے؟ میں نے موقع ہی نہیں دیا. پھر سے نہیں موقع دیا. میں کیوں موقع دوں گا؟ میں کیا آپ کے میں آپ کے سمجھتے فراک پہن کے بیٹھ جاؤں کیا؟ ڈسو نو برو. ٹھیک ہے بھائی جان, نہیں ڈسا, ٹھیک ہے. اور لاسٹ, what do I want to be remembered? آپ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد میں گاؤں گا نا, دھوکا 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 کھایا کھایا کھایا. نہیں. اچھا جی, انڈسٹری میں کیا میں نے دوست بنائے؟ بہت دوست بنائے, اور بہت اچھے لوگ دوست بنائے. اور کیا بات ہے ہماری انڈسٹری کے دوستوں کی. مطلب آئی تھنک اگر میں میرے پہلا انڈسٹری کے جو دوست ہیں وہ شبیر جان صاحب ہیں. اسٹل ہی از مائی فرینڈ, ہی از مائی مینٹور. اور شبیر بھائی کی کیا بات ہے, چاہے اچھا وقت ہو برا وقت ہو, شبیر بھائی آپ کے لیے وہاں ہوتے ہیں. اسی طرح ہم بھی ان کے لیے ہوتے ہیں. اعجاز اسلم, فیصل قریشی, ہمایوں بھائی, اور میرے ساتھ کے میرے بہت سارے دوست ہیں, عادی, فیضان, یہ سارے. مطلب عادی آپ کے دوست ہیں؟ بلی کا گوشت ہے. خیر میں عادی کی بات نہیں کرتا, ایسے بندوں کا نام نہ لیا عادی جو نہیں. دیکھو اگر کوئی دوست ناراض ہو رہا ہے نا تو سر رہنے دیں, سر رہنے دیں. عادی دس از ناٹ گڈ, بہت بھرم ہے سر, بہت بھرم. دس از ناٹ گڈ عادی, دس از ناٹ گڈ, دس از ناٹ گڈ. انفارچونیٹلی ہمارے پاس عادی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اگلی دفعہ دیکھیں گے. اوہ عادی, یہ 2 بندوں کے لیے ٹائم نہیں, وسیم بدامی کے لیے ٹائم نہیں ہے اور عادی کے لیے, دونوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اوہ تو پھر آپ ہر لمحہ پرجوش پہ بھی نہیں جائیے گا؟ نہیں گیا. ہاں بس گیا ہی نہیں. مجھے بلکہ کل ملے بدامی صاحب, کہتے ہیں یار آپ غصے میں ہیں. میں کہ غصے میں نہیں ہوں, میں آپ سے ناراض ہوں. پھر ہماری تھوڑی سی بات چیت ہوئی اور کلیئر ہو گیا. پھر اینی وے وہ رات گئی بات گئی. اچھا تو ایک چیز, what do I want to be remembered as? I am associated with so many charity organizations. تو میں ہمیشہ یاد رہنا چاہتا ہوں کہ جب جس نے جہاں مجھے فون کیا, اپروچ کیا کام کے لیے, تو میں نے اس کے کام آیا. اور یہ میں ایسے یاد رہنا چاہتا ہوں لوگوں کو.
کہ یار یہ ایک بندہ تھا. ہاں ابھی بھی ایسے ہی ہے, کبھی بھی کوئی کہیں پھنستا ہے تو فون لگاتا ہے مجھے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس طرح سے یاد رہوں لوگوں کو تو زیادہ بہتر ہے, تو دیٹ ول بی فن. باقی آپ کا کردار, آپ کی پرفارمنس, آپ کا پیشہ, یہ تو تھوڑے ٹائم پہ سب نے بھول جانا ہے. کتنے لوگ آخر میں آپ کے ساتھ جڑے رہے یہ آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ ہماری انڈسٹری میں دیکھا گیا ہے, ہر طرح کی انڈسٹری میں دیکھا گیا کہ پاور گیم بہت ہوتی ہے. آخر میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. تو وہ اور پھر وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یار یہ سارے میرے ساتھ اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, واہ, تو مطلب اس کا مطلب کچھ بہتر کر لیا آپ نے. تو یہ ضروری ہے. تو مرد کو درد ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, اور آج کل تو زیادہ ہو رہا ہے. ویری نائس. کیونکہ آج کل درد سے پیسے بھی بن جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ جان میری. مجھے آپ یہ بتائیں بند کرنے سے پہلے اس کو, ای پی کیا ہوا کا نیا گانا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں, بس ای پی ختم ہو گیا, تو ہم نہیں سنیں گے آج بھی. اگر کوئی برانڈ بہت پیسے دے گا تو وہی پرانا گانا ریمکس کر دیں گے. کیونکہ میری آج کی پلے لسٹ پہ وقت کہاں ہوں میں ہمیشہ. آئی تھنک دیکھیں ہمارا جو ٹائم ہے نا میوزک کا, آئی تھنک نیا لوٹ اب آ چکا ہے, اور ہر میوزک چینج ہو گیا ہے. ہاں میوزک بھی نہیں, میوزک نہیں, لسنر آپ کا بدل جاتا ہے. ہر 10 سال بعد ایک نئی پود آتی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ای پی کا جو گانے ہیں وہ آج کسی البم میں نہیں ملتے. ویسے گانے کال کے گانے ویسے کسی البم میں نہیں ملتے. وجہ کیا ہے؟ بیکاز ہم سارے پلیئرز تھے, میوزیشینس تھے, اور گانے بھی نرم ہو گئے تھوڑے سے. بہت ساری بات ہے. اب آپ کے جتنے بھی ہیں موسٹلی سنگرز وہ پلیئرز نہیں ہیں, میوزیشینس نہیں ہیں, وہ صرف سنگرز ہیں. تو جب آپ پلیئر ہوتے ہیں نا, آپ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ایسا گانا بنانا ہے جو میں پلے بھی کر سکتا. سدا بہار گانے بھائی جان میری, تھینک یو. آپ نے ماشاء اللہ اپنا قیمتی وقت مجھے دیا, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ پیسے تو ہر کوئی دے دیتا ہے لیکن وقت کوئی نہیں دیتا. یہ ایک بونگی تھی مگر خیر ہے. نہیں مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں نا, یہ اس کو گھر. نہیں میں مفت میں آیا. بھائی جان تھینک یو سو مچ. گھر کے نوکر نہیں خراب کرنے. اپنا خیال رکھیں بھائی جان. تھینک یو ویری مچ, گڈ شو. اور میں آئی ایم ہیپی کہ میں ایکسکیوز می کا حصہ بنا, اور تاریخ میں اب میں ہوں گا. اپنا خیال رکھیں. چلو واپسی ایسی ہو جائے لوگوں کا. ہاں بھائی جان اپنا خیال رکھیں, اور گھر والوں کا خیال رکھیں. اور پھر آخر میں پاکستان زندہ باد.